عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں کثرت کے بارے میں، شروع میں کثرت کے فضائل، پھر کثرت میں سے کون سے کثرت بہتر ہے، افضل ہے، اس کے بعد کثرت میں کس طریقے سے ہم کو کام لینا ہے، اس میں دغا بازی سے کام نہیں لینی ہے، خیانت نہیں کرنی ہے، اس میں دوسرے کے مال نہیں ہڑپنا ہے، اس میں بازار جانی ہے، بازار جانے کے بعد جانا ہے، کام ہونے کے بعد فوراً واپس آ جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بازار میں دن گزارے اور دوسرے کے غیر غیبت چگلی میں ہم دن گزار دیں، بلکہ جب بھی بازار میں جائیں تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے جائیں، جب واپس ہوں تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے واپس ہوں. حدیث شریف میں کیا آیا ہے کہ سب سے دنیا کی بری جگہ میں سے بازار ہے. حدیث شریف میں ہے، وارد ہے، سب جگہوں میں سے بری جگہ بازار ہے، اور بازار کے لوگوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو سب سے پہلے کاروبار کے لیے بازار پہنچ جائے اور سب کے بعد واپس آئے. تو دکاندار کو چاہیے کہ یہ بات اپنے اوپر لازم و ضروری قرار دے کہ جب تک مجلس علم، صبح کے اوراق، وظائف، نماز صبح سے فارغ نہ ہو بازار کا رخ نہ کریں. جب اس دن کی روزی کما لیں تو واپس آ جائیں، مسجد میں جا کر عمر آخرت کی روزی کمانے میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ آخرت کی مدت بڑی دراز اور اس کی روزی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انسان آخرت کے توشے سے بالکل مفلس و تنگ دست ہے. اس لیے چاہیے کہ جب ہم جائیں اس وقت بھی اوراق و وظائف کر لیں، اور جب روزی ہم کما لیں آئیں تو اس وقت بھی ہم پہلے آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں اوراق و وظائف کریں، اس لیے کہ آخرت کا توشہ ہمارے پاس بہت کم ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد مکرم کا واقعہ. امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹہ بیچتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت تھے، جن کے پیروکار ہم ہیں، یعنی جس کی ابتدا مسائل میں ہم لوگ کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کا نام ہے حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کاروبار کیا کرتے تھے؟ دوپٹہ بیچا کرتے تھے. جب 2 حبا یعنی معمولی نفع کما لیتے تو گٹھری اٹھا کر گھر آ جاتے. یہ بات کیمیائے سعادت میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کیمیائے سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہترین کتاب ہے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب دوپٹہ بیچتے معمولی سی کچھ بھی کما لیتے، کمانے کے بعد وہ دوبارہ گھر واپس آ جاتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بزرگ صحابی میں سے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے. آپ نے فرمایا حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب یعنی قبول ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا اور کپڑا حرام کا ہوتا ہے. یہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا ہے بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر شب آواز دیتا ہے، جو حرام کھاتا ہے اللہ عز و جل نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت. اور آپ نے فرمایا جو شخص 10 درہم میں سے کپڑا خریدے اور ان میں ایک بھی درہم حرام کا ہو تو جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس
کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس کا گوشت حرام خوراک سے بنا ہو آتش دوزخ اس کی زیادہ لائق ہے۔ یعنی ہر کام کریں اللہ اس کی رضا کے لیے کریں، اور کچھ بھی خریدیں اس میں حلال رزق کا شامل ہونا ضروری ہے، اس میں حرام کی آمیزش ملاوٹ نہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، ناپ تول کا کاروبار کرتے ہیں اور اس میں کمی کر دیتے ہیں، اس میں کمی کرنا حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ناپ تول میں کمی کرنا بالکل عام ہو گیا ہے، معاذ اللہ اس کو عیب ہی تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ حرام و گناہ کبیرہ ہے، بندوں کے حق تلفی بھی ہے۔ اس طرح کرنے سے مال میں بظاہر وقتی طور پر اضافہ بھی ہو جاتا ہے، کیا نہ ہو نتیجتاً ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ بظاہر طور پر اسے معلوم ہوتا ہے میں نے مال کما لیا، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلاکت ہی ہلاکت میں ہے، دنیا میں بھی خسارہ میں ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم کی وعید ہے۔ دنیا میں بھی تو حرام مال بسا اوقات بیماریوں، مقدمہ بازیوں، بعض اوقات ڈاکوؤں کی نظر ہو ہی جاتی ہے، یعنی جو مال حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے نکل ہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حرام کام امام غزالی فرماتے ہیں بزاز یعنی کپڑے کا تاجر کپڑا لینے وقت ڈھیلا رکھ کر ناپے اور دیتے وقت سخت کر کے کھینچ کر دے، یعنی جب کاروبار کرتا ہے اپنی باری ہوتی ہے تو وہ اچھی طریقے سے لیتا ہے، لیکن جب دینا ہوتا ہے گراہک کو، کسی بیچنے والوں کو، تو سخت طریقے سے یعنی کم دیتا ہے۔ ڈھیلا رکھ کر ناپے اور دیتے وقت سخت کر کے کھینچ کر دے، وہ بدترین فاسق لوگوں کی گروہ میں داخل ہے۔ اور جو قصاب یعنی اس کی ہڈی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے، جس کی فروخت کا رواج نہ ہو، یعنی بہت سارے لوگ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں لیکن گوشت میں ایسی ہڈی ملا دیتے ہیں، ایسا گوشت ملا دیتے ہیں جو خرید فروخت کے لائق نہیں ہے، وہ بھی بدترین فاسقین میں داخل ہیں۔ جو شخص غلہ فروخت کرے اور عرف و عادت سے زیادہ مقدار میں مٹی خاک پڑی رہنے دے، وہ بھی ان میں داخل ہے۔ یہ سب باتیں حرام و ناجائز ہے۔ ہر قسم کے کاروبار معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا فرض و ضروری ہے۔ اسی طرح دودھ کا کاروبار کرنے والا دودھ میں پانی ملانا، اچھا مال اور اوپر گھٹیا مال نیچے رکھنا، جبکہ مقصود دھوکہ دینا ہو، اچھا مال دکھا کر گھٹیا مال دھوکے سے پکڑا دینا، پھل وغیرہ پر پانی چھڑک کر وزن بڑھا دینا، یہ سب گناہ ہے۔ البتہ یہ عیوب گاہک کو دکھانے کے بعد مال فروخت کیا جائے پھر گناہ نہیں۔ اگر آپ یہ مال بیچ رہے ہیں لیکن گراہک کو بتا کر کے بیچ رہے ہیں، اس میں کمی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ دھوکہ بازی سے بیچ رہے ہیں، اس میں